اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کے ایام میں حدیث شریف کسا کے عنوان پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کے 8ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کل ہم نے حدیث شریف کسا کا آغاز کیا، اور اسی آغاز ہی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان جو گفتگو رد و بدل ہو رہی ہے، اس کلام میں ہی ایسی تعلیمات پوشیدہ ہیں کہ جنہیں بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ یہی وہ گفتگو ہے اور یہی وہ بنیادی مطالب ہیں کہ جو اس حدیث شریف کسا میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں، تو یہ بات نادرست نہیں ہے۔ ہم نے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام۔ جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سنا کہ وہ فرما رہی تھی کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ قال، اور جیسے ہی گھر کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے آتے ہی یہ جملہ کہا کہ السلام علیک یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ آپ پر میرا سلام ہو۔ اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی فوراً جواب دیا وعلیک السلام۔ اس سلام و جواب اور تحیت کے رد و بدل ہونے کے فوراً بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی اجد فی بدنی ضعفا، کہ میں اپنے جسم میں کمزوری کا احساس کر رہا ہوں۔ فقلت، تو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال کی پناہ میں دیا، اعیذک باللہ یا ابتا من الضعف، اے میرے والد گرامی، اے بابا جان، میں آپ کو اس جسمانی کمزوری میں خداوند متعال کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ وہ ابتدائی جملے ہیں اور ابتدائی کلمات ہیں، اور آگے والے کلمات جنہیں ہم بیان کر چکے، یہ وہ کلمات ہیں کہ جن میں بہت سارے اسرار پوشیدہ ہیں، کہ جن اسرار کو بیان کرنا اور جن اسرار کے بارے میں خبر رکھنا ہر اس مؤمن کی ذمہ داری ہے کہ جو اس حدیث شریف کسا کی قرأت کر رہا ہے۔ پہلا درس جو ہم جس موضوع پر آج آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ گاہ تھیں۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی جسمانی کمزوری محسوس ہوتی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پناہ لیتے۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری ہوتی تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے آ کر پناہ لیتے۔ یہاں اس واقعے میں یہ بات بے بانگ دہل کہی جا سکتی ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ گاہ ہے۔
انسان کو جب بھی اپنی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اس مشکل کے حل کے لیے ایسی پناہ گاہ کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جہاں اسے یقین ہو کہ اگر میں اس پناہ گاہ میں آ کر پناہ لے لوں تو میری مشکل حل ہو جائے گی۔ لہٰذا پورے مدینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت فاطمہ کے علاوہ کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ملتی تھی۔ یعنی اصحاب کے گھر موجود تھے، زوجات کے گھر موجود تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کہیں تسکین ملتی تھی، کہیں پناہ ملتی تھی، کہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو محفوظ سمجھتے تھے تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر جسمانی کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو کئی وہاں پر شخصیات مدینے میں موجود ہیں، کسی کے گھر بھی جا سکتے تھے۔ متعدد امہات مؤمنین وہاں پر موجود ہیں، کسی کے گھر بھی جا کر پناہ لے سکتے تھے، لیکن باقاعدہ فاطمہ کے گھر میں آ کر پناہ لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کو اپنے لیے پناہ گاہ مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لہٰذا اس پناہ گاہ میں آ کر پناہ لے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث شریف قصہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن اس حدیث شریف قصہ کے آغاز میں ایسی دعا حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے کی کہ جو فوراً خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ پس یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی ہستی ہیں جن کا خداوند متعال سے ایک ایسا خاص رابطہ ہے کہ جب بھی وہ خداوند متعال کے حضور دعا کے لیے اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتی ہیں، خداوند متعال ان کی دعا کو مستجاب کر لیتا ہے اور فوراً مستجاب کرتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر مشکل کا احساس ہوا، اپنے بدن میں کمزوری کا احساس ہوا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے کر آئے۔ لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ گاہ فاطمہ کی والدہ گرامی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا تھی۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی جسمانی کمزوری ختیجہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ میں بھی ہوا کرتی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شدت کی وجہ سے اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتے تھے اور ختیجہ کی پناہ میں آ جاتے تھے، اور ختیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آنے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جسمانی کمزوری برطرف ہو جاتی تھی۔ اور ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پناہ گاہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں نظر آئی۔ پس اگر یوں کہا جائے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل کشا ہے تو یہ بات بالکل درست اور عین حقیقت ہے کہ جو احادیث میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ لہٰذا انہی ابتدائی جملوں میں اور ابتدائی کلمات میں حدیث شریف قصہ کے اگر دقت کی جائے، غور کیا جائے تو متعدد اعتقادی دروس یہاں سے ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث شریف قصہ مسلمہ شیعی اعتقادات کو بیان کر رہی ہے، لہٰذا حدیث شریف قصہ کی قراءت کے وقت ان بنیادی اصولوں کی طرف بھی توجہ ضروری ہے۔ پہلا عقیدہ جو حدیث شریف قصہ میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکل پیش آئی تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے تاکہ ان کی مشکل کشائی ہو سکے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ اے مؤمنین، اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پناہ میں آ جاؤ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر خداوند متعال کی حضور التجا کرو، خداوند متعال اس واسطے کو کبھی رد نہیں کرے گا۔
پس فاطمہ زہرا کی پناہ در واقع ایک ایسی پناہ ہے جسے خداوند متعال کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ام الائمہ بھی ہے اور ام ابیہا بھی ہے، ایسی عظیم جلیل القدر بی بی ہیں کہ جب بھی ان سے پناہ طلب کی جائے تو مؤمنین یاد رکھیں کہ آپ کو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پناہ کی آغوش ملے گی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو پناہ دیں گی۔ لہٰذا رسول خدا کا فاطمہ زہرا کے گھر میں آنا، بیت الشرف میں آنا اور آ کر اپنی جسمانی کمزوری کا جو ہے وہ اظہار کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مؤمنین کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، چاہے وہ مشکل آپ کے جسم سے تعلق رکھتی ہو، یعنی آپ بیمار ہیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کریں۔ اگر آپ اقتصادی مشکلات میں ہیں، معیشتی مشکلات میں ہیں، یا کوئی ایسی مشکلات میں ہیں کہ جو مثلاً ازدواجی مشکل ہے، اولاد کی مشکل ہے، یا کوئی بھی مشکل ہے، تو اپنی مشکلات میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرو، چونکہ فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں جو اپنے والد گرامی اور اپنی اولاد یعنی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کو بھی اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے تو فاطمہ کو ام الائمہ یا ام ابیہا کہتے ہیں کہ فاطمہ نے والد کی بھی ماں کا کردار ادا کیا اور والد کو بھی پناہ دی، اور اپنے 11 جو امام ہیں ان کو بھی اپنی آغوش میں پناہ دی ہے۔ لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پناہ لینا یہ نہایت ضروری ہے۔ مؤمنین کو پہلا درس رسول خدا نے عملاً یہ تعلیم دیا ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں مشکل پیش آئے تو فاطمہ سے پناہ لیں۔ سوال کیوں فاطمہ سے پناہ لیں؟ چونکہ میں محمد مصطفیٰ بھی اپنی مشکلات میں فاطمہ سے پناہ لیتا ہوں۔ فاطمہ سے جو ہے وہ اس کی پناہ گاہ میں آ کر خود کو محفوظ سمجھتا ہوں، اور خداوند متعال فاطمہ کا وسیلہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے ہاں تشریف لائے اور حضرت صدیقہ طاہرہ سے آ کر اپنے بدن میں کمزوری کا جو ہے وہ اظہار کیا، تو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی پناہ میں دیا، اور فوراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا قبول ہو گئی، جسے آپ کی خدمت میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ دوسرا اعتقادی درس جو اس حدیث شریف قصہ کے ابتدائی کلموں میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے، پہلا تو یہ تھا کہ انسان مومن کو یہ چاہیے کہ وہ فاطمہ زہرا سے پناہ لے۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف پناہ لسانی نہیں ہے بلکہ در فاطمہ میں آنا یہ نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر بی بی کو واسطہ دے رہا ہے اور بی بی سے تقاضا کر رہا ہے کہ یا سیدہ یا جدہ یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہماری فلاں مشکل ہے، بیماری کی مشکل ہے، ہماری فلاں اقتصادی مشکل ہے، آپ اس مشکل کو حل کریں۔ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا توسل کر رہا ہے۔ ایک دفعہ انسان توسل جو کر رہا ہے وہ توسل عملی ہے، یعنی خود کو حرکت دے رہا ہے، باقاعدہ اسباب سفر کو تیار کر رہا ہے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آ رہا ہے تاکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کر سکے۔ پس یہاں دوسرا توسل بھی بیان ہوا ہے، اور بیان ہوا ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی مشکل ہو تو اہل بیت علیہم الصلاۃ کے گھر میں آئیں۔ کیوں گھر میں آئیں؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر جسمانی کمزوری محسوس ہو رہی تھی تو آپ باہر سے کہیں سے پیغام بھجوا سکتے تھے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے لیے کہ بابا جان کے لیے دعا کریں، لیکن نہیں، پیغام نہیں پہنچایا بلکہ خود تشریف لائے اور آ کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ بیت نبوت ہے، یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ کا وہ گھر ہے، وہ دروازہ ہے کہ جہاں ہر قسم کی مشکل جو ہے وہ برطرف ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ سے توسل کرنا اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ بھی جہاں مفید ہے، لیکن اپنے گھر سے حرکت کرنا اور اہل بیت علیہم الصلاۃ کے دروازے پر آ کر، چوکھٹ پر آ کر دستک دینا، اذن دخول طلب کرنا اور گھر کے اندر داخل ہونا اور آ کر اس حرم میں، اس گھر میں، اس بیت میں آ کر دعا کرنا، یہ خود ایک عامل ہے جسے
عقیدے کے طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے مومنین کے لیے کہ فاطمہ کے گھر میں آؤ۔ فاطمہ کا گھر صرف وہی گھر نہیں ہے جو مدینہ کے اندر تھا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر وہ تمام بیوت ہیں کہ جہاں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس وقت موجود ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہم جب حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے ہم دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے معمولاً عام گھروں میں جانے سے پہلے دستک دی جاتی ہے، اجازت طلب کی جاتی ہے، اسی طرح سے ہم حضرت امام رضا کے، امام حسین کے یا کسی بھی مقدس ہستی کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ خداوند متعال کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، اے میرے پروردگار میں تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے اوپر آ کر کھڑا ہوا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ یہ حرم جو ہے یہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، لہٰذا یہاں داخل ہونے سے پہلے خداوند متعال نے ہمیں منع کر رکھا ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے آپ کو اجازت نہیں ملتی تو آپ داخل نہ ہوں۔ وَقَدْ مَنَعَتَ، یعنی خداوند متعال نے منع کیا کس کو؟ الناس، لوگوں کو، کہ اَن يَدْخُلُوا إِلَّا بِإِذْنِ، کہ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے تم اجازت لو۔ فَقُلْتَ، پس خداوند متعال نے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اے ایمان والو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ آپ کو داخل ہونے کی اجازت مل جائے۔ پس ہم سب سے پہلے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم باب اللہ میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، چونکہ نبی کا گھر اللہ کا گھر ہے، نبی کے گھر کا دروازہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے، لہٰذا ہم باب اللہ میں ہیں، باب النبی میں ہیں، لہٰذا آ کر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھر کے دروازے پر خداوند متعال کے اس قول کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو نے منع فرمایا ہے کہ ہم اس گھر میں داخل نہ ہوں مگر یہ کہ اس گھر سے ہمیں اجازت ملے، پس اے میرے پروردگار مجھے اس بات کا عقیدہ ہے کہ یہ تیرا گھر ہے۔ لہٰذا دوسرا مسلمہ شیعی عقیدہ وہاں پر ہم بیان کرتے ہیں، اللہم انی اعتقد حرمت صاحب ھذا المشہد الشریف، اے میرے پروردگار میں اس بیت نبی کی حرمت کا اعتقاد رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھر محترم ہے، یہ گھر نہایت ہی قابل احترام ہے، کما اعتقدھا فی حضرتہ، یعنی اگر غیبت میں یہ ہستیاں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، اب بھی اس کا احترام ہے، اور یہ احترام وہی احترام ہے کہ جب یہ اس دنیا میں موجود تھیں تب بھی ہمیں اس دروازے کے احترام کا خداوند متعال نے حکم دے رکھا تھا۔ اب جب یہ ہمارے سامنے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم انہیں مشاہدہ نہیں کر سکتے، تب بھی اس کا احترام اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کے دروازے پر آ کر ہمیں اس مسلمہ عقیدے کی طرف متوجہ کرایا کہ جب بھی آپ کی کوئی مشکل ہو تو صرف زبان سے دعا مانگ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ باب نبی پر آ کر، باقاعدہ باب زہرا پر آ کر دعا کرنا، طلب کرنا، توسل کرنا، اور اس دیواروں کو اور اس دروازوں کو اپنی آغوش میں لینا، اور اس زری کو اور اس جالی کو اپنی آغوش میں لینا، اور آ کر توسل کرنا اور انہیں وسیلہ قرار دینا، یہ عین عبادت ہے اور دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا ہم اسی جگہ پر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا عقیدے کا اظہار کرتے ہیں؟ وَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ احیاء عند ربہم یرزقون، اے میرے پروردگار میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی کے تمام اوصیاء زندہ ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ یرون مقامی، وہ میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں، یسمعون کلامی، وہ میرے کلام کو سن رہے ہیں، ویردون سلامی، اور میرے سلام کا وہ جواب بھی دے رہے ہیں۔ پس میں ان باتوں کو جو ہے وہ درک نہیں کر رہا ہوں، کیوں؟ وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِ كَلَامَهُمْ، اے میرے پروردگار تو نے
ان کے کلام کو سماعت کرنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک حجاب رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ نہیں رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میرے کلام کو نہیں سن رہے یا مجھے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میرے کلام کا جو ہے وہ جواب بھی دے رہے ہیں اور سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور مجھے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا باب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا یہ ہمارا دوسرا عقیدہ ہے کہ جو یہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ کو مشکل ہو تو صرف اپنے گھر پہ اکتفا نہ کرو، اپنی مشکل کی نوعیت کو دیکھو۔ اگر بہت بڑی مشکل ہے تو فوراً ویزا لو، فوراً ٹکٹ کٹواؤ، فوراً جو ہے نا وہ بیت نبی میں آ کر حاضر ہو اور وہاں آ کر اس محترم ہستی کا خداوند متعال کو واسطہ دے کر خداوند متعال سے التجا کرو، جیسا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ رسول خدا نے کسی صحابی کے ذریعے فاطمہ کے لیے سلام نہیں پہنچایا، بلکہ خود تشریف لائے اور آ کر فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ زہرا، تم میرے حق میں دو طرح کے کام انجام دو۔ لہٰذا تیسرا شیعی عقیدہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے اس حدیث میں اور اس ابتدائی کلمات میں، وہ یہ ہے کہ توسل دو طرح کا ہے، ایک توسل لسانی ہے، ایک توسل عملی ہے۔ توسل لسانی یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فاطمہ زہرا سے آ کر کہا کہ انی اجدو فی بدنی ضعفا، مجھے اپنے بدن میں کمزوری کا احساس ہو رہا ہے، تو اے فاطمہ مجھے کمزوری کا احساس ہو رہا ہے۔ تو فاطمہ نے آگے اس کمزوری کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا اعیذک باللہ یا ابتا من الضعف، کہ اے میرے بابا جان میں آپ کو اس کمزوری کے نتیجے میں خداوند متعال کے حضور خدا کی پناہ میں دیتی ہوں کہ خدا آپ کو اس کمزوری سے نجات عطا کرے۔ پس یہ توسل لسانی ہے، رسول خدا نے اپنی زبان مبارک کو جنبش دی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنی لسان مبارک کو جنبش دی اور خداوند متعال کے حضور التجا کی۔ پس رسول خدا کا فاطمہ زہرا سے توسل کرنا اور فاطمہ زہرا کا خداوند متعال کے حضور دعا کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ وہ افراد جو عقل کے اندھے ہیں اور وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا شرک ہے، تو عزیزان دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے ہیں اور آ کر فاطمہ زہرا کو اپنے بدن میں کمزوری کا جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں اور پھر فاطمہ زہرا آگے سے دعا کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت کو آپ مشاہدہ کریں۔ لہٰذا یہاں ایک کلمہ استعمال ہوا ہے ضعف، اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ قاموس لغت کی ایک کتاب ہے جس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 163 پر یہ مطلب نقل ہے کہ اگر ضعف کو ضاد کے ضمہ کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جسمانی کمزوری، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدن میں درد کا احساس کرتے تھے، کمزوری محسوس کرتے تھے، ایک جو بدن کی ایک خاص کیفیت ہوتی تھی۔ لہٰذا اس وقت رسول خدا اگر ختیجہ موجود تھیں تو ختیجہ کی پناہ میں آتے تھے اور ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ اس کلمے کو ضعف کہیں یعنی ضاد کے فتح کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے عقلی ناتوانی اور عقلی کمزوری، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز عقلی ناتوانی اور کمزوری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ لہٰذا کوئی بھی اس کلمے کو ضعف نہیں پڑھے، ضعف پڑھے قاموس کے مطابق۔ لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا سے دو طرح کے توسل کیے۔ پہلا آ کر انہیں خبر دی کہ میں کمزوری کا احساس کر رہا ہوں، لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور خداوند متعال کے حضور استعاذہ کیا اور خداوند متعال سے یہ طلب کیا کہ میں اس جسمانی کمزوری میں اپنے بابا کو آپ کے سپرد کرتی ہوں اور آپ کی امان میں دیتی ہوں۔ دوسرا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا سے دعا کے لیے نہیں کہا، بلکہ فاطمہ زہرا سے رسول خدا نے کہا ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بے فأتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بے، یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بتا دیا کہ دیکھو فاطمہ کا گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے،
فاطمہ کے گھر میں موجود چادر بھی شفا دیتی ہے۔ صرف فاطمہ شفا نہیں دیتی ہیں، فاطمہ کے در و دیوار شفا نہیں دیتے ہیں، بلکہ فاطمہ کے گھر میں موجود چادر جو ہے وہ بھی شفا بخش ہے۔ لہٰذا ہم ایک درس میں پہلے بیان کر چکے کہ یہ جو حضرات اہل بیت علیہم السلام کے غم میں بیرق لگائے جاتے ہیں، جو علم لگائے جاتے ہیں، یہ جو قطیبے لگائے جاتے ہیں، یہ سب شفا دیتے ہیں۔ مرحوم مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ یہ سب شفا دیتے ہیں، انسان ان سے توسل کر سکتا ہے۔ لہٰذا بعض عقیدت مند حضرات کو ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو مس کرتے ہیں اور پھر چومتے ہیں، اور بعض جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل نادرست ہے۔ عزیزان، ایسے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیقہ طاہرہ سے کسا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا نے جب دعا کر دی تو کافی ہے، اب چادر کیوں مانگی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر وہ گھر ہے کہ کالی کملی والا بھی آ کر یہاں کا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کملی کا مطالبہ کر رہا ہے، اور کسائی یمانی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ چادر مجھے اوڑھا دی جائے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا کے دروازے پر تشریف لائے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی کمزوری کا بتایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دعا کی، پھر رسول خدا نے فاطمہ زہرا سے کہا کہ مجھے چادر اوڑھا دی جائے، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ چادر اوڑھا دی۔ اب یہاں دونوں توسل ہو گئے، توسل لسانی بھی ہو گیا، توسل عملی بھی ہو گیا کہ باقاعدہ رسول خدا وہاں تشریف لائے، باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کا مطالبہ کیا اور فاطمہ زہرا نے چادر اڑا دی۔ بس ہم بھی توسل کریں تو اپنے گھروں سے نکلیں، بیوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیں اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے حرم کی جالی کو اپنی آغوش میں لے کر مطالبہ کریں، یہ وہی چادر کا کردار ادا کرے گی۔ اب جب یہاں تک مسئلہ حل ہو گیا تو اب یہاں چوتھا مسلمہ شیعی عقیدہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اللہ کا دروازہ ہیں، اسے باب اللہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا باب اللہ خداوند متعال کے حضور دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے ایسا مکان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہو اگر اس باب اللہ میں آ کر توسل کرو گے، توسل لسانی یا توسل عملی، چادر اڑانے کی صورت میں، زری کو آغوش میں لینے کی صورت میں، در و دیوار کو چومنے کی صورت میں، تو یہ دونوں توسل جو ہیں وہ آپ کو نتیجہ عطا کریں گے اور آپ کی مشکل فوراً حل ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو شاہد ہمیں مل رہا ہے کہ جیسے ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی وہ چادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈالی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمکنے لگ پڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے وہ کمزوری فوراً برطرف ہو گئی۔ پس یہاں بھی آپ کو دیکھیں کہ مسلمہ شیعی عقیدہ، اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے حرمہائے مطہر میں آئیں گے تو آپ کے چہرے میں نورانیت آ جائے گی، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح دمکنے لگا۔ دوسرا مسلمہ عقیدہ کہ جب آپ اس دروازے پر آ کر اپنی مشکل کا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں کمزوری تھی فوراً برطرف ہو گئی۔ لہٰذا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں سرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، کہ جیسے ہی میں نے چادر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈالی تو میں نے مشاہدہ کیا کہ ان کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح دمکنے لگا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ حشاش بشاش اور صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پس یہ واضح دلیل ہے کہ جو شخص بھی ان مقدس مقامات پر آتا ہے اور آ کر توسل کرتا ہے اس کی مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں۔ یہاں دو نقطے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک میرے جیسا آدمی ہے جو ان مقدس مقامات پر آتا ہے، دعا کرتا ہے اور اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، تو مجھے اپنے نظریے اور اپنے اعتقادات کی طرف جو ہے وہ
تجدید نظر کرنی چاہیے۔ میں آیا تو باب اللہ میں ہوں، لیکن مجھے اس باب اللہ پر عقیدہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اگر آپ کو پختہ عقیدہ اور پختہ یقین ہوگا، آئیں باب اللہ میں آ کر دعا کریں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی پر پختہ اعتقاد رکھتے ہوئے آئیں، فوراً آپ کی مشکل جو ہے وہ برطرف ہو جائے گی۔ پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس باب اللہ میں آتے ہیں اور آ کر دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری دعا، ہماری مناجات جو ہے وہ مستجاب ہوئی یا مستجاب نہیں ہوئی ہیں؟ تو یہاں دو بنیادی نسخے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ آپ دعا کر رہے ہیں باب اللہ میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی مشکل جو ہے وہ باب اللہ تک پہنچ چکی ہے اور ان مقدس ہستیوں کے ذریعے سے خداوند متعال تک آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے، لہٰذا آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا آپ کے توسل کی قبولیت کی علامت ہے۔ دوسری علامت انسان کے وجود میں ایک جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جو کیفیت ہے، اس کا انسان کو خود کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرا توسل جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ اب اس حدیث شریف قصہ کے ابتدائی جملوں میں موجود پانچواں مسلمہ شیعی عقیدہ وہ آپ کی خدمت میں بھی بیان کرتا چلوں، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی ہستی کی طرف رجوع کیا کہ جو غنی ہے لیکن اس کا غنی ہونا بالغیر ہے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جتنے بھی کمالات ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں ہیں، وہ خداوند متعال کی دی ہوئی عنایت ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دروازے پر آ کر لوگوں کو فاطمہ کی اہمیت کی طرف متوجہ کروانا ہے کہ یہ فاطمہ کو معمولی ہستی نہیں ہے۔ وما ادراک ما الفاطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے؟ لہٰذا فاطمہ کی اہمیت کو بتلانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آ کر پناہ لی ہے۔ پس فاطمہ زہرا میں اگر کوئی کمال ہے تو اس کا ذات کا نہیں ہے، وہ خداوند متعال سے ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے توسل کیا جو غنی ہیں، لیکن ان کا غنی ہونا ذاتی نہیں ہے بلکہ غیری ہے، یعنی فاطمہ زہرا خداوند متعال سے کہ توسط سے اور اس کی عنایت سے غنی ہوئی ہیں، اور خداوند متعال کا غنی ہونا غنی بذات ہے۔ پس یہاں اس دعائیہ کلمات میں آغاز ہی میں ہمیں یہ مسلمہ شیعی عقیدہ مل جاتا ہے کہ اگر انسان حضرات اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر آتا ہے تو یہ اہل بیت علیہ السلام غنی بالغیر ہیں، یعنی اگر ان کے پاس کسی قسم کا بھی کمال ہے تو ان کا ذاتی نہیں ہے، یہ خداوند متعال نے انہیں عنایت کی ہے۔ لہٰذا وہ افراد کہ جو فوراً توسل اور دعا اور مقدس مقامات پہ آنے کو شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ پہلے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت کو مشاہدہ کر لے کہ آپ نے شریعت رسول خدا سے لینی ہے یا اپنے گھر سے خود بنانی ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے تو رسول خدا تو فاطمہ زہرا کے پاس آئے، ایتینی بالکساء الیمانی، آئے کہ انی اجد فی بدنی ضعفا، مجھے اپنے بدن میں کمزوری کا احساس ہو رہا ہے۔ پس رسول خدا عملاً ایک غنی بالغیر کے پاس آ کر بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس جتنے بھی کمالات ہیں وہ اس غنی مطلق اور قادر مطلق سے انہیں عطا ہوئے ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہیں، اور یہ شرک نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان کا عقیدہ اس بات پر کمزور ہے تو اسے اس باب اللہ سے کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا، وہ جتنا بھی آ کر توسل کرے، دروازوں کو جالیوں کو چاٹتا رہے، اس کو فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا عقیدہ نہیں ہے، وہ جس عمل کا اظہار کر رہا ہے اس عمل پر اس کو کوئی عقیدہ نہیں ہے، وہ ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک عمل کا اظہار کر رہا ہے، وگرنہ اندر سے وہ ان بات پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ اور جو اندر سے اس بات پر یقین رکھتا ہو فوراً آئے، فوراً دعا کرے، اس کی دعا کو مستجاب ہو جاتی ہے اور مشکل اس کی برطرف ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان اس بات کو پناہ لیتے وقت مد نظر رکھے کہ 4 بنیادی عناصر ہیں۔ انسان کو اپنے دشمن کا علم ہونا چاہیے، انسان کو اپنی کمزوری کا علم ہونا چاہیے، خداوند متعال کی طاقت کا اور اس کا غنی بذات ہونا اس کا علم ہونا چاہیے، اور اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب بھی میں اس غنی بذات سے توسل کروں گا وہ مجھے اپنی آغوش میں لے لے گا۔ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے تو بھی ہے کہ یہ غنی بالغیر ہیں، خداوند متعال نے انہیں کمالات عطا کیے ہیں، اگر میں ان کی بارگاہ میں آؤں گا تو یہ مجھے
ٹھکرائیں گے نہیں، لیکن مجھے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اگر کوئی عنایت ہے تو خداوند متعال کے توسط سے ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کے حضور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اور اپنے فقر کا اظہار کرتے ہوئے خداوند متعال کے حضور دعا کرتے ہیں، جیسے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہاں بیان کر دیا کہ اعوذک باللہ یا ابتا من الضعف، کہ اے میرے بابا جان میں آپ کو اس کمزوری کی نتیجے میں خداوند متعال کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو آج ہماری اس گفتگو میں ہم نے 5 اعتقادی جو دروس ہیں اس حدیث شریف کے ساتھ ابتدائی جملوں میں وہ آپ کی خدمت میں نقل کیے، یہیں ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کہ جن کے لیے فاطمہ زہرا کے لیے ام ابیہا اور ام الائمہ کا جو عنوان اور ٹائٹل ہے فاطمہ زہرا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو فاطمہ ائمہ معصومین کے لیے بھی پناہ گاہ ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پناہ گاہ ہیں۔ لہٰذا کل کے درس میں آخر میں جو ہم نے فاطمہ زہرا کے ٹائٹلز اور عناوین میں سے ام کا لفظ استعمال کیا کہ ہی ام ابیہا، کہ فاطمہ زہرا اپنے بابا جان کی بھی ماں ہیں، ام الائمہ ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا حقیقت میں ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں رسول خدا بھی آ کر پناہ لیا کرتے تھے اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھی پناہ لیا کرتے تھے۔ اور 5 مسلمہ شیعی اعتقادات میں نے یہاں آپ کی خدمت میں اس حدیث شریف کے ساتھ ابتدائی جملوں سے بیان کر دیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو عبادت کا درجہ دے، خداوند متعال ہمارے ان کلمات کو قبول فرمائے، خداوند متعال ہمارے ان کلمات میں تاثیر ڈالے تاکہ جو مؤمنین اور جو حضرات ہماری اس گفتگو کو سنیں وہ اس کی حقیقت کی طرف اور اس کے کنہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو کہ یہ لسان گویا کہ ہماری ہے اور ناقص ہے، لیکن جو مطالب القاء ہو رہے ہیں اور بیان کیے جا رہے ہیں یہ بہت ہی بیش بہا اور گراں بہا درر ہے کہ جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے آوان و انصار میں سے شمار فرمائے، اور حضرت صاحب العصر والزمان کی عنایت کے نتیجے میں ہماری جو بھی دنیاوی مشکلات ہیں، جو بھی ہماری عقیدتی مشکلات ہیں، جو بھی ہماری جو بیماریاں ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو بے روزگار ہیں، ان کی تمام تر مشکلات کو برطرف فرمائے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی رہتا ہوں اور دعاگو بھی ہوں، اور انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کے لیے نائب الزیارہ اور دعاگو بھی رہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔